بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج دوستو ہم بات کریں گے سجاد حیدر یلدرم بطور رومانوی افسانہ نگار کی حیثیت سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو سجاد حیدر یلدرم جو ہے وہ 1880 بجنور میں پیدا ہوئے اور 1943 میں جو ہے ان کا لکھنؤ میں انتقال ہوتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار بھی جانے جاتے ہیں، یعنی اولیت کا صحرا جو ہے وہ ان کے سر ہے۔ رومانوی افسانہ نگار جو ہے وہ یلدرم کی شخصیت بھی ہے اور اس کے فن کا اسلوب بھی۔ تو ابتدا میں انہوں نے ان کے ذہن میں جو بغاوت تھی وہ اس ماحول سے مطمئن نہ تھے، وہ اپنے خیال اور آرزو کے مطابق جینے کے خواہش مند تھے، ترکی ادب سے جو ہے متاثر تھے۔ ان کے نزدیک زندگی میں صرف محبت ہی ایک ایسا عنصر ہے جو ادب میں افسانے کی صنف کو جو ہے لطافت کا پہلو بنا سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ادیب کو ان جھگڑوں سے واسطہ نہیں رکھنا چاہیے جو ادب کو پند و واعظ، نصیحت وغیرہ کا محتاج بنا دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک بھی اسی سلسلے میں شروع ہوئی تھی کہ ادب کو صرف مقصد نہیں بلکہ لطیف ہونا چاہیے، ادب کو ادب رہنے دیا جائے، ادب کو صرف مقصدیت نہیں بنانا چاہیے۔ تو سجاد حیدر یلدرم کے ہاں بھی موضوعات بھی کچھ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں، جیسے حسن و عشق ہے جی، ان کے ہاں آزادی کی خواہش، حسن و عشق کا متلاشی، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارنے والا، حقیقت سے دور بھاگنے والا، اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے سچے جھوٹے سہارے لینے والا، اس طرح کے موضوعات جو ہیں ان کے ہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سجاد حیدر یلدرم نے اپنی تحریروں میں عورت اور فطرت کے حسن کو بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ وہ کسی قسم کی رسوم کے پابند نہیں ہیں، نہ ہی وہ خود کو اس طرح کی رسم و رواج میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ یلدرم محبت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتے، وہ دو محبت کرنے والوں کے وصال میں رکاوٹ بننے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو جو یلدرم کا سب سے بڑا موضوع ہے وہ عورت ہے جی۔ ان کے افسانوں میں عورت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ عورت مرد کی بہترین رفیق ہے، اس لیے یلدرم کے نزدیک اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو بہترین رفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یلدرم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ عورت کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری اور نامکمل ہے۔ ان کے ہاں عورت عیاشی اور گناہ کا مظہر نہیں، لطافت اور زندگی کے تصور کی علامت ہے۔ تو اس میں تین باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ عورت اور مرد کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک فطری تعلق ہے، تو اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کے باہمی تعلق میں سچی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 جی، مرد اور عورت کی سچی محبت میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے کہ ان میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح خارا اور گلستان ان کا افسانہ ہے، اس میں فطری جذبوں مرد عورت کے درمیان تعلق کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ صحبت ناجنس میں بھی محبت کے راستے میں حائل رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو دوسرا موضوع ان کے ہاں ہے حجاب اور وزاداری۔ تو یلدرم نے عورت کو حق دلانے کے لیے ایسی جو ہے فرضی حربوں کا استعمال بھی کیا ہے کہ نہ تو معاشرتی اقدار اور نہ ہی مقصد پر جو ہے وہ حرف آئے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں ان کے موضوعات اور کس طرح سے انہوں نے رومانوی افسانہ نگاری کرنے کی کوشش کی ہے۔